اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتول عنہم یوم يدعو الداعی الى شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الى الداعی یقول الکافرون هذا یوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ سورہ القمر آیات 6 سے 10۔ آیت نمبر 5 میں یہ بات جانی نہایت دل نشین حکمتیں ہیں، لیکن کافروں کو تنبیہات کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ کتاب بھی نازل کی گئی جو پر حکمت ہے، رسول علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا، معجزے بھی دکھلائے گئے، لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ اعراض کریں ان سے منہ پھیر لیں۔ آپ انہیں مسلسل تنبیہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آخرت کے بد انجام سے ڈرا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ بھی ان سے اعراض کیجئے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک چیز کی طرف جو غیر مانوس ہوگی۔ آج تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جس دن سور پھونکا جائے گا، اس سور سے مراد سور ثانی ہے، کہ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت برپا ہوگی۔ خش عن ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہم یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ، جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، بکھری ہوئی۔ سور پھونکتے ہی لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبر سے نکلنے کے منظر کو بارش کے موسم میں کثرت سے جس طرح ٹڈیاں نکل آتی ہیں، اسی طرح انسان اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ گرمیوں کی بارش میں زمین سے پتنگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کثرت تعداد کے ساتھ، اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، کیونکہ یہ حشر کا دن ہوگا، یہ جمع کیے جانے کا دن ہوگا۔ مہطعین الی الداعی، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ دنیا میں تو کوئی انسان کسی کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی من کی مرضی چاہتا ہے، لیکن اس دن کا جب عالم ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی پکار کی طرف سب دوڑ پڑیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ذرہ بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کر سکے۔ یقول الکافرون، اور کافر کہہ رہے ہوں گے، ھذا، یہ، یوم عسر، کٹھن دن ہے، مشکل دن ہے۔ آج انہیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آخرت کے بارے میں انہیں کتنا ڈرایا گیا، اس دن کی تیاری کے لیے انہیں کتنی تنبیہ کی گئی، لیکن یہ کسی صورت سننے کو تیار نہیں تھے، الٹا دعوت دینے والے کو ہی ساحر اور مجنون کہہ دیتے۔ آج تو صرف ایک پکارنے والا ہے اور سب اس کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ کافروں کو اس دن کی شدت سمجھ میں آ جائے گی، جن باتوں سے انبیاء علیہم السلام انہیں ڈراتے رہے تھے، وہ اسے عبث خیال کرتے تھے، انہیں وہ باتیں ناممکن لگتی تھیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، قریش کو تنبیہ کی گئی تھی کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں، ما فیہ مزدجر، جس میں کافی عبرت کا سامان موجود ہے۔ ترتیب زمانی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے بندے کو،
عبدنا سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہمارے بندے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا لیکن قوم تکذیب کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اپنی قوم کو متنبہ کیا، انہیں بارہا سمجھایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، مجنون، دیوانہ ہے، ازدجر، اور جھڑک دیے گئے۔ انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوم کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ آخری حد تک ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور تکذیب کرنے والے آخر میں صلہ یہ دیتے ہیں کہ انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے، انہیں ڈانٹا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھمکیاں دی گئیں، آپ کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی گئی۔ سورہ الشعراء میں فرمایا، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ انہوں نے دھمکایا کہ اے نوح، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو سنگسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھاتے رہے، تو جب انہیں دھمکایا گیا، بالآخر آپ نے اللہ سے دعا کی، فدعا ربہ، بس انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس تو بدلہ لے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بے بسی کی فریاد اللہ سے کی، ساتھ اپنی عاجزی بھی پیش کی کہ اللہ میں تو مغلوب ہوں، بس تو ہی اس قوم سے انتقام لے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وما علی الا البلاغ۔